آج ہمارے شو پہ بہت ہی دو کمپیٹنٹ اینڈ انٹیلیجنٹ گیسٹس آئے ہوئے ہیں جو ہم سے بہت ہی ایک میننگ فل بات کریں گے اباؤٹ الزائمرز ایز اے ڈیزیز. ایز آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوگا الزائمر ڈیزیز ہماری جو ہے وہ آلموسٹ 5 کروڑ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. یہ بیماری ایک ایسی ہے کہ آپ کا برین فنکشن جو ہے وتھ ٹائم تھوڑا کم ہو جاتا ہے اینڈ یہ کافی لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اور سپٹمبر کے مہینے میں ہم اس ڈیزیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلاتے ہیں. اینڈ آج ہمارے پاس جو 2 گیسٹس آئے ہوئے ہیں I will let them take over and guide us through this process. First, I would like to introduce you to Professor Dr. Razaur Rahman, who is a meritorious professor and ex-chairman of psychiatry, Dean, Faculty of Health and Medical Sciences at Hamdard University and Dental College. He is a member of Sindh Medical Health Authority as well, and he was the ex-chairman of psychiatry at Dow University. Welcome to the show, sir. It was quite a mouthful. Okay. Then I would like to introduce you to Dr. Shahid Mustafa, who is a diplomat of the American Board Neurology and a consultant and a neurologist at Aga Khan University Hospital and practices at Neuro Clinic in Karachi. Welcome. How are both of you doing? امید ہے آپ دونوں اچھے ہوں گے. ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے مائنڈ باڈی اینڈ سول. لیٹس بگن. ہمارا یہ سیگمنٹ پاورڈ ہے بائی جینکس فارما. اب ہم جائیں گے کچھ کوشچنس کی طرف which will really help us. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سوال I think any of you can answer as you feel fit. ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں الزائمرز ڈیزیز ہے. آن سیٹ آف ڈیزیز کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بہت آسان ہے. سب سے پہلا سمٹم آتا ہے وہ یادداشت پہ فرق پڑتا ہے اور آدمی کی یادداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے ڈیزیز پروگریس کرتی ہے تو وہ سمٹمس اور دوسرے سمٹم آڈ ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بٹ انیشیل سمٹم جو ہے وہ اور جو یادداشت کم ہوتی ہے وہ مریض خود کبھی بھی کمپلین نہیں کرتا. دوسرے لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں مگر مریض سے اگر آپ کنفرنٹ کریں تو وہ فوراً آپ کو کہیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جی بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سے مریض آ کے کہتے ہیں میری یادداشت کم ہو گئی. وہ ڈیمینشیا نہیں ہے, اس کو خاص طور پہ ہم سوڈو ڈیمینشیا کہتے ہیں. اور ینگسٹرز خاص طور پہ جو ینگسٹرز آتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے, جن کی کنسنٹریشن یا وہ کم ہوتی ہے تو وہ اکثر آ کے کمپلین کرتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر آدمی جو کہے کہ میری یادداشت کم ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیمینشیا ہے. اور خاص یہ ہے کہ جو خود کہہ رہا ہے تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں بٹ نوٹ کرتے ہیں. اور ڈیمینشیا کا مریض جو ہے خاص طور پہ وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آف کورس ایبسلیوٹلی رائٹلی سو. ایکچولی کافی ایلڈرلی میرے فیملی میں تھے جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا یہ اینڈ آئی تھنک اٹ کین گیٹ ڈیفیکلٹ لائک دیٹ. اچھا, ہم کون سے ارلی سمٹمز ہیں جو ہم اویئر ہو سکتے ہیں, ارد گرد نوٹ کر سکتے ہیں کہ یس آن سیٹ آف الزائمرز ہونے والا ہے؟ دیکھیے یہ تو عام طور سے بوڑھے لوگوں کی بیماری ہے. ہمارے بزرگ 65 پلس آئی بلیو 65 پلس کی بیماری ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ فرگیٹفلنس, یادداشت کی کمزوری ہے. اور یادداشت کی کمزوری ایسی ہے کہ جو کہ انسان کی ایبلٹی ٹو فنکشن کو متاثر کرے. یعنی کہ سب چیزیں بھولتے ہیں. چابی کہاں رکھ دی, گاڑی کہاں پارک کرتی تھی, یا مرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیگم نے بھیجا کہ 10 چیزیں لے کر آئے تو ہم 5 لے کر آتے ہیں. یہ ڈیمینشیا نہیں ہے. فرگیٹفلنس یا یادداشت کی وہ کمزوری جو آپ کی زندگی میں آپ کے جو عام روزمرہ کے معاملات جو ہم سر انجام دیں اس کو متاثر کرے. یعنی کہ اگر جو آپ پہلے زندگی گزار رہے تھے وہ آپ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہیں, آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, آپ کی جاب متاثر ہو رہی ہے, آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, دکان نہیں چلا پا رہے ہیں, خواتین ہیں تو اپنے گھر کے کام سر انجام نہیں کر پا رہی, تو یادداشت کی کمزوری. پھر یہ کہ منصوبہ بندی پلاننگ, یعنی کہ ہم دن پلان کرتے ہیں, اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں, جو پہلے کر رہے تھے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ راستے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, جو فیملیئر فیسز بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے فیملیئر لوگوں کے نام بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کی اپنی بیہیویئر کے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور سے ان کی پرسنالٹی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے لوڈ ونز جو ہیں, میاں تو بیوی پہ, بیوی ہے تو میوے پہ. تو یہ چند چیزیں ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پرانی زندگی بدل جاتی ہے اور آپ زندگی میں افیکٹولی وہ گزار نہیں پاتے ہیں. ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں الزائمر کی ڈیزیز ود ادر مینٹل ڈیزیزز ایز ویل؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئی بلیو پارکنسن از آلسو کوائٹ سملر, از اٹ؟
رائٹ. ڈیمینشیا تو ایک سارٹ آف اے براڈر ٹرمنالوجی ہے. تو اس کا جو سب سے بڑی وجہ تو الزائمرز ڈیمینشیا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 30 سے 40% لوگوں کو تو الزائمرز ڈیمینشیا ہوگا، جو کہ ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے جس میں دماغ کے جو سیلز ہیں خلیے آہستہ آہستہ کسی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری ایپیسوڈک میموری جو یعنی کہ واقعات کی جو یادداشت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں واقعات یاد نہیں رہتے ہیں. اور وہ بھی شارٹ ٹرم میموری، ریسنٹ میموری. یہ نہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اماں کو ابا کو تو وہ بچپن کے سب واقعات یاد ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کل کیا ہوا تھا اب کیا ہو رہا ہے اور نئی میموریز نہیں بنتی. تو سب سے بڑی وجہ تو الزائمرز ڈیمینشیا. اور اس کے بعد جو فالج ہے جیسے اسٹروکس اس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ بھی ایسی جو کہ ویزیبل بھی نظر آتی ہیں، یعنی کسی کو منہ ٹیڑھا ہو جائے، ایک ہاتھ کام نہ کرے اور دماغ کو نقصان پہنچے. اور کچھ سائلنٹ اسٹروکس بھی ہوتی ہیں، اور وہ ان لوگ ہوتی ہیں جو اپنے رسک فیکٹرز کنٹرول نہیں کرتے. اسموکنگ ہے، بلڈ پریشر ہے، موٹاپا ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہے، جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے، ایکسرسائز نہیں کرتے، نیند ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مل ملا کر ایک میٹابولک سنڈروم جو ہوتی ہے اس سے دماغ کو جو نقصان پہنچتا ہے. تو اگلے 20-30% لوگوں کو پھر یہ جو ملٹی انفارکٹ ہے یعنی اسٹروک کی وجہ سے ڈیمینشیا ہے. اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چند وجوہات ہیں جس میں جیسے آپ نے کہا پارکنسن ڈیزیز ہے، وہ بھی ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے. کبھی کبھی کسی کو برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، کسی کے دماغ میں پانی بھر جائے، کچھ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے، پھر کچھ گلینڈس کے تھائرائڈ کے ڈس آرڈر ہیں ان سے دماغ میں پانی بھر جائے وڈ مین ایک بہت ریئر کنڈیشن ہوتی ہے نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ڈیمینشیا ہو سکتا ہے. تو وہ بہت ریئر کنڈیشنز ہیں. تو میجر چنک الزائمرز ڈیمینشیا ہے اور یہ اسٹروکس کی ڈیمینشیا ہے. ان پہ اگر ہم فوکس کریں تو ہم موسٹ آف دی ڈیمینشیا کو کور سمجھ آ گیا. اوکے ڈاکٹر رضا، اب آپ کے لیے ایک سوال. ہم کس طرح بیہیویئر مینیج کر سکتے ہیں، سمٹمز مینیج کر سکتے ہیں جن پیشنٹس کو الزائمر ہوتا ہے؟ اور میں ذرا اس کویشچن کو تھوڑا زیادہ کمپریہنسو کرنا چاہوں گی. آئی جوائن دا ٹو. اور ہم اپنی فیملی کو بھی کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں فار سمبڈی ہو ہیز الزائمرز. تو بیہیویئر چینجز 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں بہت ہی اہم ہے. ہم ٹارگٹ تو مریض کو کرتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا سفرر ہوتا ہے ڈیمینشیا میں، مریض کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. مریض کو تو کیونکہ اس کی میموری نہیں ہوتی، اس کو اس وقتی طور پہ فیل ہوتا ہے، بٹ اصل جو سفرر ہوتا ہے وہ فیملی ممبر ہوتے ہیں. اور اس کیئر ٹیکر میں بھی سب سے زیادہ جو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے وہ فیمیلز کر رہی ہوتی ہیں جو کہ گھر میں رہتی ہیں، وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہیں. اور اس میں بیہیویئر چینجز میں یہ ہیں کہ یہ جو مریض ہوتے ہیں کیونکہ ان کی میموری نہیں ہوتی، وہ ریپیٹیشن کرتے ہیں، ایک چیز کو بار بار کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جب ان کی اس رویے کو اگر وہ کیئر ٹیکر سمجھے نہیں تو وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اب جب وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں یا ان کا رویہ ان کے ساتھ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے تو وہ ان کے بیہیویئر کو اور زیادہ ایکسیلیٹ کر دیتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان مریضوں کے ساتھ آپ کام رہیں، آرام سے بات کریں. جیسے کوئی بات بھی ان کو بتانی، کیونکہ ان کا کوگنیٹو ڈیفیسٹ ہو گیا. ایک بات آپ کو دوسرے آدمی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی، ان کو دیر لگتی ہے، پروسیسنگ ٹائم ان کا بڑھ جاتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کھانا بھی دے رہے ہیں تو ان کو بجائے یہ دینے کہ ابا یہ لیں کھانا کھا لیں، بس یہ کہنے کے بجائے آپ ان کو آرام سے جا کے کہیں یہ بات دیکھیں یہ کھانا ہے، یہ آپ کے لیے آیا ہے، اور یہ کیونکہ آپ کے لیے آیا ہے تو آپ نے یہ کھانا ہے. تو اس طرح سے اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ یہ بیہیویئرس جو ہیں اگر ہمارے رویے تھوڑے سے ہم ٹرین کر دیں گھر والوں کو تو اس سے بہت چینج ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کو کنفرنٹ نہ کریں کبھی بھی. اور دوسرا کنفرنٹ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں ورڈز جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے 10% ہوتا ہے، بٹ جو ٹون آپ کی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ 40% ہوتا ہے. اور آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ 50% ہوتا ہے. تو ان کا بہت خیال رکھیں. وہ انہوں نے ہمیشہ آپ کو کنٹرول کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ آپ ان کے ساتھ رہیں، وہ آپ کو سپروائز کرتے رہیں، مگر جہاں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا وہ آپ کا ٹون یا وہ ایگریسو ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اب میرا کویشچن ہے ڈاکٹر شاہد سے، واٹ ٹریٹمنٹ آپشنز آر اویلیبل اور ہم اس ڈیزیز کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹریٹمنٹ آپشنز میں ابھی تک جو پاکستان کی اسٹیج پہ تو ہم ان کو سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسی اچھی دوائیں موجود ہیں جو ان پیشنٹس کو ہم دے کے ان کی سمٹمس کو کافی حد تک اسٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں، امپروو بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اباؤٹ 40% الزائمرز کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر چند باتوں کو اچھی طریقے سے آپ کے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے شوگر، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں. مرد 36 انچز سے کم ویسٹ رکھیں، خواتین 34 انچز سے کم ویسٹ رکھیں. ایکسرسائز کریں کم از کم 20 یا 30 منٹ ایوری ڈے. اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ چھوڑیں. آپ تمباکو چباتے ہیں تو تمباکو کو چھوڑیں. نیند آپ کی 7-8 گھنٹے کی ہونی چاہیے. اور
वक्तन फ़क्तन अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी जो स्पेशल सेंसेस हैं, अपने विज़न को चेक कराएं साल में 1 मरतबा, अपने चश्मे के नंबर सही कराएं और कैटरैक्ट उसको ठीक कराएं, अपनी हियरिंग चेक कराएं साल में 1 मरतबा, अगर ज़रूरत है तो हियरिंग एड लगवाएं। ये अगर चीज़ें करते रहें तो मेरे ख़्याल में आपकी ट्रीटमेंट जो है वो कवर हो जाएगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग इट सो वेल डॉक्टर शाहिद एंड सो कंसाइसली एज वेल। डॉक्टर रज़ा, अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे कि लाइफस्टाइल और किस तरह की चीज़ें हम सपोर्ट कर सकती है? देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक शेड्यूलिंग करें। इन मरीज़ों का एक जितना अच्छा शेड्यूल बना के रखेंगे, उनका सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, उतने वो बेहतर रहेंगे। नंबर सेकंड ये है कि उनको एक्टिविटीज़, जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व करें, गार्डनिंग के अंदर करें या जो भी है उसमें जो भी उनके शौक़ हैं, कोई एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। रेगुलर घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ बाथरूम में, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम होता है चलने में, गिरने में, तो ऐसी चीज़ें जो हिंड्रेंस हैं उनको हटा दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज करें है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखा गया है कि जब आप मरीज़ एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, फैक्टर्स पैदा होते हैं जिससे उनकी ब्रेन की जो डिजनरेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और उसके अलावा उनमें अगर डिप्रेशन है तो उसको ट्रीट करें, कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं साइकोटिक, उसको ट्रीट करें और उसके बिहेवियर को जितना ज़्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पहले बात कर चुके हैं कि उनके साथ बिहेवियर में हम मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट ना करें उनके साथ, और स्टे काम और आराम से बात करें, तो बहुत हद तक हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ओके, लवली। हम डिस्कस कर रहे थे जेनेक्स फार्मा से डॉक्टर शाहिद एंड डॉक्टर रज़ा के साथ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अमेजिंग इंसाइट्स हमसे शेयर की, काफ़ी नॉलेज मुझे भी मिली, कंसिडरिंग वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस डिजीज़। थैंक यू सो मच।